بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہن، مومن اسی حقیقت کو جب لے کے چلتا ہے کہ ماضی صرف سبق سیکھنے کے لیے، ماضی اترانے کے لیے نہیں ہے، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، گویا کہ اپنی نسب و نسب پر ناز کرے، گزری دولتوں پہ ناز کرے نہیں، اپنی گزری صلاحیتوں پہ ناز کرے نہیں، تاکہ ہم اپنے مستقبل کو درست کر لیں، کیونکہ حال جو ہے اس حال کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب اس نقطے پر مومن کی نظر ہوتی ہے تو مومن کا ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کے احوال ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ دیکھ کے چل رہا ہے۔ بزرگوں کو عام طور پہ لوگ دیوانہ بھولا بالا سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی تختی کو اتنا شفاف کر دیا ہے، اس دل کی تختی میں پوری کائنات چمکتی نظر آتی ہے، کیونکہ دل کی تختی میں انہوں نے رب کائنات کو سجا لیا ہے، اور جس دل میں رب کائنات آ جائے تو ساری کائنات سمٹ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ان کو دوڑ دوڑ کر کسی ایک باغ پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ساری کائنات کی رنگ رنگیاں رب کائنات کے ساتھ کائنات سینے کے اندر آ گئی۔ ایک بار ہارون رشید بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا تو راستہ بھٹک گیا، پیاس لگی تو دیکھا کہ ایک کونے میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، کہا کہ بہلول بڑی پیاس لگی ہے، یہاں کوئی بستی ہے قریب؟ وہ ذرا بتا، میں وہاں جا کے پانی پی لوں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ سیدھے چلتے جائیں، وہاں سے سیدھی طرف مڑیں گے تو وہاں بستی ہے۔ اب بادشاہ گیا آگے چل کے جب سیدھی طرف دیکھا تو وہاں تو قبرستان تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ یار اتنی شدت کی پیاس، ایسی تکلیف، دھوپ گرمی، اور بہلول نے آج بھی مذاق کر دیا میرے سے۔ واپس آیا کہ بہلول یہ کیا آپ نے؟ مجھے تو پہلے شدت کی پیاس لگی ہوئی اور آپ نے مجھے بھیج دیا قبرستان، آپ کہتے بستی ہے وہاں۔ تو بہلول اٹھ کر بیٹھ گئے کہ بادشاہ سلامت، یا میری عقل میں خرابی ہے یا آپ کی عقل ناقص ہے، اس لیے جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہاں تو لوگ روز اجڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جو میں نے بستی تمہیں بتائی ہے اس قبرستان میں آنے کے بعد دوبارہ کوئی واپس جاتا نہیں، اس لیے میں تو قبرستان کو بستی کہتا ہوں، اور جس کو تو بستی سمجھتا ہے وہاں تو لوگ روز اجڑ کے آ رہے ہیں۔ ہارون رشید کی آنکھیں کھل گئیں کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، تو یہ اللہ جزائے خیر دے کہ تو نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ مومن کی شان یہ ان چمکتی دمکتی دکانوں کے اندر رہتا ہے، لیکن فمن آتا، وہ اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، دیتا ہے، واتقا، اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو کا نہیں، وصدق بالحسنی، اور بہترین جو بات ہے یعنی کلمہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ سچے کلمے کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جسے حقیقت کی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھ لیا تو فسنیسرہ لليسرى، پھر ہم اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم تجھے پتہ ہے میں نے کیوں تمہیں اپنا دوست بنایا؟ فرمایا کہ اے رب ذوالجلال آپ دانا و بینا آپ بھی جانتے ہیں، کہا کہ میں نے تجھے اس لیے دوست بنایا ہے کہ تو دے کر خوش ہوتا ہے، لے کر خوش نہیں ہوتا۔ میں نے تیرے دل کو جھانکا، تیرے دل کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں دیتا رہوں، تم دوسروں کو دینے کا جذبہ تیرے قلب کے اندر ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، ہاں دوسروں سے لینے پر تیرا کوئی جذبہ نہیں، لے کر خوش نہیں ہوتا، دے کر خوش ہوتا ہے۔ جب تیرے قلب کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے کہہ دیا کہ میں اس دل کو اپنا دوست بنا لوں۔ جس کھانے میں نمک نہ ہو اس کھانے کا لطف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم اس پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو جا اور یہ نمک لے کے یوں پھیلا دے کائنات کے اندر، اس کائنات پوری کے اندر بھی نمک کو پھیلا دوں گا، اور دنیا میں جب بھی کوئی کھانا پکائے گا، جب بھی کھانے کی دعوتیں ہوں گی، جب بھی تقریبات ہوں گی، ظاہر یہ نمک جو کائنات کے تیرے ہاتھ سے پھیلا ہے یہ نمک ضرور ڈالیں گے، اس نمک کی وجہ سے ان کے کھانوں کے اندر لطف پیدا ہوگا اور جھوم جھوم کر کھائیں گے، اس کا سارا کا سارا اجر و ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دوں۔ یہ نمک ابراہیم علیہ السلام نے پھیلایا دنیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 20,000 درہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، صبح سے شام تک مدینے کے فقیروں میں سارا تقسیم کر دیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو خادمہ نے کہا کہ ام المومنین کچھ دیجئے مجھے تاکہ میں افطاری کا کوئی سامان کر سکوں، تو کیا فرمایا کہ او ہو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں سارا کا سارا خرچ کر دیا، تھوڑا سا وہاں سے رکھ لیتی تاکہ افطاری کا انتظام کر لیتی۔ آج ہم تو پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اجی اپنا پہلے رکھ لو، سائڈ کرو یار، یہ ہے وہ للہیت، سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ وہ شخص جو اس کائنات میں نگاہ رکھتا ہے، اس کائنات میں فریفتہ ہوتا ہے، ماضی سے سبق سیکھتا نہیں، حال کو استقبال کو درست کرتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا پھیلی ہوئی ہے، بابر پہ عائش کوش عالم دوبارہ نے یہ دنیا کے اندر جو مزے پھیلے ہوئے ہیں بس مزے اڑا لو، دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اور جو بخل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا نہیں ہے، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے بھی وہ بخل کرتا ہے، واستغنا، اور اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور بے پرواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا، بظاہر اس کے ہاتھ سے کوئی نیکی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ سوچ کے نہیں کرتا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ سوچ کے نہیں کیا کر رہا کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کی نگاہ اس میں نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ سے بے پرواہ رہتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سچی جو بات ہے اس سچی بات کی تکذیب کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ تین مرض اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور میں اس کے لیے جہنم کا راستہ ہم آسان کر دیتے ہیں، گویا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ دنیا صرف اس لیے ہے تاکہ خالق دنیا کو ہم
پالیں, رزق کمانے کے لیے دن کو استعمال کریں اور رات کو ہم رازق کو منانے میں استعمال کریں. یہ دونوں شانیں حاصل کر لیتا ہے. اللہ دنیا کے اندر دن میں بھی اس کو راحت عطا کر دیتے ہیں اور رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا مزہ پیدا کر دیتے ہیں. تو رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات سو رہی ہے اور میں ہوں, میرا خدا جاگ رہا ہے اور میری پکار یوں سن رہا ہے کہ جیسے میرے بالکل پاس بیٹھا. جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی تو پھر عبادت کا لطف آ جاتا.